بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سلمان فاروق، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیکنگ ریئلٹی۔ ناظرین، آج جس عنوان پہ ہم بات کریں گے وہ ہے معاشرے میں عدم برداشت۔ اس سے متعلق ہم پروفیسر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں کیوں اس طرح کا رجحان پایا جاتا ہے، تو کیا اس کی وجوہات ہیں، اس پہ آج گفتگو کریں گے۔ آئیے پروفیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے سلمان، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے اللہ ہیں؟ کا شکر ہے جناب، بہترین۔ یہ بتائیے، جیسے آج ہم نے اپنے آڈینس کو بھی بتایا کہ ہماری گفتگو کا ٹاپک یہاں رہے گا کہ معاشرے میں عدم برداشت کیوں ہے، تو اس میں جیسے دیکھا گیا ہے کہ ایک تو مذہبی طور پہ، پھر سیاسی طور پہ اور اخلاقی طور پہ عدم برداشت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پہلے عدم برداشت کو ذرا ڈیفائن کیجیے گا تاکہ پہلے وہ کلیئر ہو تو پھر آگے کی طرف بڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے نزدیک بہترین کلام قرآن پاک اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان، ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک ٹی وی پروگرام بھی اس ٹاپک کے اوپر بات کی ہے۔ یہ عالمی عدم برداشت کا دن یا برداشت کا دن، ٹالرنس ڈے بنایا گیا ہے 16 نومبر کو۔ تو اس میں بھی جو زیر گفتگو، جو زیر بحث موضوع تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے معاشرے میں مذہبی اور سیاسی اور اخلاقی عدم برداشت کثرت سے پایا جا رہا ہے، اور بالکل ایسا ہے، دیکھا بھی جا رہا ہے۔ اس سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری کہ ہم عدم برداشتی کیوں، جیسے آپ نے فرمایا عدم برداشت اس لیے ہے کہ برداشت کا تعلق کسی بھی انسان کے اندر، کوئی برداشت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے علم کے احاطے کے اوپر۔ میری جتنی نالج یا جانکاری ہے یا جتنا میرا شعور کا یا عقل کا دائرہ کار ہے، میں اتنا جانتا ہوں، اور جو کچھ بھی اس دائرہ کار سے باہر میری سماعت میں آتا ہے یا میرے ویژن میں آتا ہے، تو ڈیفینیٹلی یا تو میں اس چیز کو لے کے کنفیوز ہوں گا یا کانٹرڈکٹ کرے گا میرے اوپینین سے۔ تو جیسے ہی وہ ڈومین ختم ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس کا ٹالرنس لیول یا برداشت کا لیول ختم ہوتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک حد تک جو ہے 2 گھنٹے تک باتیں سن سکتا ہوں، میرا ٹالرنس میرے مائنڈ میں ہے کہ میں 2 گھنٹے تک گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی مجھ سے بیٹھ کے 5 گھنٹے تک گفتگو کرنے لگے تو وہ میری برداشت سے باہر ہو گیا، تو میرے شعور سے باہر ہے، تو میں اس میں انٹالرنٹ ہونے لگوں گا، بے چین ہونے لگوں گا، ایسے سمٹم شو کرنے لگوں گا۔ آپ اس مثال کو یا اس طریقے کو، اس پروسیس کو کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی نالج میں ہے کہ بچہ جو ہے اس کمرے میں بس کھیلتا رہتا ہے، نارملی جہاں بیٹھا رہے گا کھیلتا رہے گا، یہ آپ کی نالج، آپ کے عقل میں ہے کہ یہ بچہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے، لیکن ایک دن اس بچے نے اٹھا کے گلدان دیوار پہ مار دیا جو آپ کے فریم ورک میں نہیں تھا، تو آپ فوراً ریئیکٹ کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس کی پٹائی بھی کر دیں، یا ہو سکتا ہے آپ مسکرا کے اس کو معاف کر دیں، لیکن حیران تو ہوں گے بھائی آج یہ کیسے کیوں کر دیا اس نے۔ تو اب وہ ایک دفعہ مارتے تو آپ 2 دفعہ مارے، گلدان توڑے، روز توڑنے لگے، تو ہو سکتا ہے آپ کی برداشت ختم ہو جائے کسی حد پہ۔ آپ گویا یہ کہ ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ برداشت کی حد ہے کہ آپ کے اپنے شعور میں کتنی فلیکسیبلٹی ہے، کتنی نالج آپ کے اندر بستی ہے، اور اس نالج میں آپ کتنا چیزوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، جذب کر سکتے ہیں۔ جہاں وہ جذب ہونے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے تو آپ کی برداشت بھی ختم ہونے لگتی ہے، اور اس کے بعد عدم برداشت کا لیول آ جاتا ہے۔ اب کوئی انسان عدم برداشت میں کسی الگ طریقے سے بیہیو کرتا ہے، کوئی کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی گزارنے کا محور دین کو رکھتے ہیں یا مذہب کو رکھتے ہیں، جب مذہبی طور پہ ان میں عدم برداشت آتا ہے، یا مذہبی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ان کے شعور کے دائرہ کار سے باہر ہو، تو وہ عدم برداشت کا شکار ہوتے ہیں اور وہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں۔ کوئی انسان اپنی زندگی کا محور سیاست رکھتا ہو یا سیاسی لگاؤ رکھتا ہو، تو اس کی دائرہ کار سے باہر کوئی سیاسی بات ہو یا اس کے اوپینین سے اگینسٹ کوئی بات ہو، جیسے کہ عام فہم میں ہم دیکھتے ہیں، پایا جاتا ہے گفتگو کے دوران کہ کوئی ایک سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک دوسرا دوسری سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، تو جس سیاسی پارٹی کو وہ سپورٹ کر رہا ہے پہلا شخص، اس کے اگینسٹ کوئی بات کرے گا تو وہ ایک لیول آتا ہے، وہ انٹالرنٹ ہو جاتا ہے، اینڈ وائس ورسا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو کامن معاشرے میں دیکھا جاتا ہے اخلاقی عدم برداشت، وہ بہت زیادہ ہے۔ روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہر کوئی ایک دوسرے پہ تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک دوسرے سے خفا نظر آتا ہے، اس کو کہہ لیجیے
ٹونٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایسا کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں تو یہ ہوتا ہے ایسے نہیں. اور جبکہ ایک ایریا میں وہ خود غلط کر رہے ہوتے ہیں، دوسری جگہ ایریا میں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک معاملے میں وہ عدم برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے معاملے میں دوسرے کے لیے عدم برداشت کا سامان بن رہے ہوتے ہیں، ایسا نظر آتا ہے. تو ایسا ہے، وہ ایسا یوں ہے، وہ اس لیے ہے کہ جب معاشروں کے اندر علم کا فقدان ہو، انسان اور کردار سازی کا فقدان ہو، اور جانکاری اور مادیت کا بول بالا ہو، نفس پرستی انتہاؤں پر ہو، روح کو بلند کرنے کے بجائے، کردار کو بلند کرنے کے بجائے مکانات، دولت کے انبار، عیش و عشرت کو بلند کیا جائے، تو پھر یہی ہوگا، عدم برداشتی ہوگی. لوگوں کے معاملات تو بہت بڑے ہو گئے لیکن شخصیات بہت چھوٹی ہو گئی. تو جو شخصیات چھوٹی ہوتی ہیں وہ باظرف نہیں ہوتی، یا ان میں جذب کرنے کی صلاحیتیں نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی کردار سازی نہیں ہوئی ہوتی، کیونکہ ان کی انسان سازی نہیں ہوئی ہوتی. تو ان سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے اس سے برعکس کہ وہ عدم برداشت کا مظاہرہ کریں. یہ جو 3 قسم کا عدم برداشت آپ نے بیان فرمایا، مذہبی، سیاسی اور اخلاقی. مذہبی عدم برداشت اس لیے ہے کہ ہم جو بھی اپنے قابل احترام عقائد کو رکھتے ہیں بحیثیت کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ان جنرل بنا ہوا ہے کیونکہ ہمارا علم بلند نہیں ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے اور دوسروں کو بھی وہی کرنا چاہیے. گویا ہم اپنے عقائد دوسروں پر تھوپنے پر کہہ لیجیے لگے ہوئے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایسا فطرتاً ہو نہیں سکتا کہ جو میں مانتا ہوں میں آپ کو اس پہ زبردستی کنونس کروں. کنونس کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی انسان کو جیت کر اس کو امپریس کر کے، یا اس کو اس بات سے متفق کیا جائے، اس کی شعور کو، اس کی عقل کو، اس کے فہم کو اور اس کے جسم کو، کہ وہ راضی ہو آپ سے. جبکہ ہمارے معاشرے میں کیا پایا جاتا ہے مذہبی طور پر کہ بھائی فلاں چیز غلط ہے، فلاں مکتب فکر غلط ہے، فلاں سوچ کے لوگ غلط ہیں، یہ صحیح ہے. یعنی کہ اپنی پروجیکشن کی جا رہی ہوتی ہے، دوسرے کی سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جس کو ہم کہتے ہیں دا آرٹ آف لسننگ. سننے کا ہنر نہیں ہے لوگوں کے پاس. جب سننے کا ہنر نہیں ہے کیونکہ جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو جذب ہی نہیں کرنا تو سنیں گے کیوں؟ جب سنیں گے نہیں تو کچھ داخل کیا ہوگا؟ ہمارے پاس جو بھی اپنی آرا ہیں ہم اس کو نکالنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کے آرا کو چھوڑیں، ہم دوسرا علم اندر داخل نہیں ہونے دینا چاہتے. ہم جس ایک مائنڈ سیٹ کو پکڑ کے بیٹھے ہیں اسی کو ہم پوری زندگی فالو کرتے رہتے ہیں. جبکہ علم کا کثرت سے ذکر آیا ہے قرآن پاک میں بھی اور ہر دینی کتاب، الہامی کتاب کے اندر، کہ انسان کو انتہائی اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے. اوپن مائنڈیڈ ان اے پازیٹیو سینس. ہمارے یہاں پہ تو اوپن مائنڈیڈ ہونے کے بھی میننگ الگ الگ نکالے جاتے ہیں. بہرحال اس لیے جو ہے وہ مذہبی عدم برداشت پایا جاتا ہے. سیاسی عدم برداشت بھی کم علمی کی جو ایک علامت ہے کہ لوگ جو سیاسی عدم برداشت رکھتے ہیں وہ ایک مائنڈ سیٹ، ایک سیاسی جماعت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ وہ اس کے دل دادہ ہوتے ہیں، وہ اس کے علاوہ کچھ سننا نہیں چاہتے، وہ گویا ہر اس کی اچھی بری بات کو ایک ہی نظریے سے دیکھ کر جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور آن دا کانٹریری جو دوسری سیاسی جماعت کا کوئی فالوور ہے تو وہ بھی اسی طرز پہ چلا ہوتا ہے. تو تضاد تو بنتا ہی ہے. گفتگو جب بھی انسان کرے، ہم نے گفتگو کے آداب میں ہی بات کی کہ پہلے پلیٹ فارم ڈیسائیڈ کر لیا جائے کہ جی گفتگو کے آداب کیا ہیں، گفتگو کا معیار کیا ہے اور قوانین کیا ہے. اگر 2 تمیز یافتہ یا تہذیب یافتہ یا باادب لوگ گفتگو کر رہے ہوں تو اس میں یہ چیزیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آٹومیٹکلی ڈیفائنڈ ہوتے ہیں کہ دونوں تہذیب یافتہ، دونوں سمجھتے ہیں آداب کو. اور 2 لوگ اگر کم ادب یا کم شعور والے لوگ گفتگو کر رہے ہیں تو گویا یا تو وہ ڈیفائن کر لیں، ورنہ جو نتیجہ ہوگا وہ آپ کے سامنے جو ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. تیسری رہی بات اخلاقیات کی، تو اخلاقی عدم برداشت اس لیے ہے کہ کیونکہ ہمارے شعور اور علوم جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، تو ہم وہی اخلاقیات ہر دوسرے میں دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہم اس کا چرچا کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہے، اور ہر اس اخلاقیات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جو ہم بہتر کر رہے ہیں اور دوسرا نہیں کر رہا. اور اس پروسیس کے اندر ہم وہ بھول جاتے ہیں جو ہم نہیں کر رہے اور دوسرا کر رہے ہیں. یہ انسان کا عمل یا سوچ اس طرف ہونی ہی نہیں چاہیے بنیادی طور پر کہ میں اخلاقی طور پر بہت اچھا ہوں، میں فلاں.
इंसान है, इंसान अगर आप 100 में से 99 अखलाकियात रखते हैं, एक शायद आप कहीं कोताही कर जाते हो, कहीं मैं कोताही कर जाता हूँ। इंसान की जो अप्रोच होनी चाहिए वो कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली, ग्रोथ ओरिएंटेड होनी चाहिए, मुसलसल बेहतरी की तरफ जाना, हर गुजरते दिन अपने आप से बेहतर बनना, अपने आप के अखलाक से बेहतर अखलाक लेके सामने आना, ना कि दूसरे से कंपेयर करना। दो चीज़ों में कंपैरिजन करना जहर के मुतरादिफ होता है, ख़ासकर इंसानों में। हर इंसान बहैसियत इंसान तो ओवरऑल तो इंसान है, सबके दो कान, एक नाक और मुंह है, ये सब तो कॉमन है, लेकिन हर शख्स अपनी शख्सियत में यूनिक है, जो कि अल्लाह ने बनाया है, अपनी रूह में यूनिक है, अलग है, तो वो कंपेरेबल नहीं है। कितनी भी आइडेंटिकल दो रूहें हों लेकिन एक जैसी नहीं हो सकती। तो बहरहाल अदम बर्दाश्त माशरे में पाया जा रहा है, और वो कौमें जो इन हक़ाइक़ को भूल जाती हैं, जो गौर व फ़िक्र से किनारा कशी कर लेती हैं, जो हमने बताया जो इंसान साजी करने से दूर हो जाती हैं, जहाँ सोशल साइंटिस्ट, मुफक्किरीन और अहले अदब और अहले इल्म का फुक़दान हो जाता है, उन कौमों में अदम बर्दाश्त कसरत से पाया जाएगा, वो उनकी सबसे बड़ी दौलत बन जाएगा, और वो उसी चीज़ों के पीछे भागेंगी जिनके पीछे लोग आपको भागते हुए नज़र आ रहे हैं लोग। अच्छा, इसमें जो मैं समझ पा रहा हूँ, या शायद गलत मैंने समझा हो तो करेक्ट कीजिएगा, इसमें क्या कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है माइंड में जिसकी वजह से इस तरह का रिएक्शन आता है कभी गुफ्तगू में या कहीं पे किसी मामले में? देखिए, ये सवाल आपका जो है वो इंडिविजुअल लेवल से पर्टेन करता है। हमने कभी जनरलाइज बात की कि जनरली अदम बर्दाश्त क्यों पाया जा रहा है उसकी, और जो 3 टाइप्स आपने बयान की हमने उसके ऊपर कमेंट कर दिया। ये जो आपने सवाल किया है इसका ताल्लुक इनफरादी लेवल के ऊपर है, इनफरादी दर्जे के ऊपर है, और इसमें साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल साइंस के थ्रू अगर हम इसको देखें तो बिल्कुल ऐसे साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से इनटॉलरेंस लेवल्स इंसान के अंदर आ जाते हैं। वो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर हजरात, कि आपको किसी चीज़ से फोबिया हो गया है, कोई इरिटेशन हो गई है, कोई स्ट्रेस सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसके ट्रीटमेंट और काउंसलिंग होती है, उसकी थेरेपीज़ होती हैं। वो जिसको एहसास होता है कि मुझे कोई ऐसी शिकायत है तो डॉक्टर से रुजू करता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये एहसास ही नहीं होता कि उनको अदम बर्दाश्त की एक प्रॉब्लम है, जिसको हम कहते हैं कि बिहेवियरल साइंसेस के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर जब हम बात करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो स्ट्रेस देती हैं, जो आपके कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट होती हैं, और वो बिल्डअप होते 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 बॉम्ब बनती जाती हैं। एक टाइम आता है वो ट्रिगर होकर फट पड़ती हैं किसी भी वजह से, कॉमन थ्योरी है साइकोलॉजी के अंदर, और जब वो फटती हैं तो वो इंसान के अंदर उस वक्त अदम बर्दाश्त का लेवल बिल्कुल क्रॉस कर जाता है, वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर जाता है, और वो फिर कुछ भी तरह रिएक्ट कर सकता है। कुछ लोग वायलेंटली यानी कि बहुत ही एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो रोने लग जाते हैं, कुछ लोग जो है वो चीखने पुकारने लग जाते हैं, कुछ लोग जो है वो फाहिश गोई पे आ जाते हैं, कुछ लोग जो है फिज़िकली अब्यूज़ करने लगते हैं। सो इट डिपेंड्स। तो बहुत वसी है, या क्योंकि 7 अरब इंसान है तो हर इंसान के अलग अलग बिहेवियर है, लेकिन अगर हम जनरली अपनी अप्रोच जो है वो सही रखें, जैसे हमने फरमाया कि इंसान साजी और किरदार साजी, अगर मैं ये फोकस रखूं कि मेरा किरदार बेहतर बने, तो किरदार में हर रुख पे इंसान काम करता है और कॉम्प्रिहेंसिवली आगे बढ़ता है। तो डेफिनेटली अगर मैं अपना किरदार बुलंद करता जाऊंगा तो मुझे छोटे छोटे साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इमोशनल इश्यूज़ नहीं आएंगे, तो इन चीज़ों से तो वैसे ही मेरी जान छूट जाएगी। हाँ, अगर मैं किरदार बुलंद करने में कामयाब हो गया तो अदम बर्दाश्त तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं ऐसे इंसान बाज़र्फ़ लोग कहलाते हैं, और ज़र्फ़ का जो मुकाम है वो बर्दाश्त से बहुत बुलंद है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए उन्वान के साथ दोबारा हाजिर होंगे, आपसे फिर मुस्तफ़ीद होंगे आपकी गुफ्तगू से। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने यहाँ गुफ्तगू की माशरे में अदम बर्दाश्त से मुतल्लिक़। इससे मुतल्लिक़ आपका मज़ीद कोई सवाल हो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिए, और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।